الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا تَكْبِيرًا الحمد لله حمدًا كثيرا كثيرا۔ سامعین محترم، آج ہم تذکرہ کریں گے خلیفہ دوئم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے یوم شہادت عمر کے متعلق جو اصل بات ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے تو اینا عمر یوم الاربعاء لثلاث بقین من ذی الحجۃ ثم بقی ثلاثۃ ایام ثم مات رحمہ اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم سے 3 روز قبل بروز بدھ زخمی ہوئے، ثم بقیہ ثلاثۃ ایام ثم مات رحمہ اللہ، 3 دن زندہ رہنے کے بعد جام شہادت نوش فرما گئے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ محن العلماء لابن العرب، محن العلماء لابی العرب صفحہ 67، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ حافظ ابو العرب کے شیوخ غیر واحد مبہم و مجہول ہے۔ اسد بن فرات کی معتبر توثیق نہیں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ 335، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 193 کی روایت واقعی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس کی سند متصل قرار دینا درست نہیں۔ حافظ ابو العرب متوفہ 333 ہجری کے استاذوں میں محمد بن اسحاق بن یسار مدنی تقریباً متوفہ 150 ہجری نہیں ہے۔ لقاء و سماع بھی ممکن نہیں ہے تو سند متصل کیسے؟ حافظ ابو العرب نے اس کتاب میں محمد بن اسحاق مدنی کی جتنی روایات ذکر کی ہیں وہ واسطے کے ساتھ ذکر کی۔ اس سند میں محمد بن اسحاق مدنی ہے، اسے سعید بن اسحاق یا کوئی اور راوی سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر مدنی کے علاوہ کوئی بھی ابن اسحاق ہو تو سند منقطع بلکہ معضل ہوگی۔ یحییٰ بن عباد متوفہ تقریباً 100 ہجری کے بعد کے شاگردوں میں صرف محمد بن اسحاق بن یسار مدنی ہے۔ اور صحیح بات کیا گیا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں من سلک ذو الحجۃ حتی قتل عمر رحمہ اللہ، کہ ابھی ذو الحجہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا رحمہ اللہ۔ موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ 824 وسند ہو صحیح۔ معلوم ہوا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ذو الحجہ کے آخر میں ہوئی، واللہ اعلم۔ اور پھر جو دوسری روایت پیش کی جاتی ہے لولا معاذ لہلک عمر، جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال یا امیر المؤمنین انی غبت عن امرأتی سنتین فجئت وهي حبلی فشاور عمر رضی اللہ عنہ ناسا فی رجمها۔
فقال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یا امیر المؤمنین ان کان لک علیہ سبیل فلیس لک علی ما فی بطنها سبیل فاترکها حتی تضع فترکها فولدت غلاما قد خرجت ثنایاه فعرف الرجل شبه فيه فقال ابن ورب الكعبة فقال عمر رضی اللہ عنہ عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ لولا معاذ لحلق عمر. یہ روایت ضعیف ہے. آئیے اس روایت کا ترجمہ سنیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا امیر المومنین میں 2 سال اپنی بیوی سے دور رکھا, ابھی واپس آیا ہوں تو وہ حاملہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اسے رجم کر دیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا ماں کو تو آپ رجم کر سکتے ہیں لیکن بچے کو رجم کرنے کا حق نہیں, لہذا وضع عمل تک اس کا معاملہ موقوف کر دیں. تو انہوں نے چھوڑ دیا. عورت نے بچہ جنم دیا تو اس کے اگلے دانت نکل چکے تھے. اس آدمی نے جب بچے کی اپنے ساتھ مشابہت دیکھی تو کہنے لگا رب کعبہ کی قسم یہ بچہ میرا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بعد تو مائیں بانجھ ہو گئی, معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ روایت کہاں آتی ہے؟ سنن سعید بن منصور کے اندر 2076, مصنف ابن ابی شیبہ کے جلد نمبر 5 صفحہ 543, مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 7 صفحہ 354 اور حدیث نمبر 13454. سنن دارقطنی کے اندر 3878, السنن الکبری للبیہقی کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ 443, تاریخ ابن عساکر کے اندر جلد نمبر 58 اور پیج نمبر ہے 488. تو یہ روایت کی سند سخت ضعیف ہے. اعمش مدلسہ سما کی تصریح نہیں کی. اشیاخ منا مبہم و نامعلوم ہے. ابن عساکر میں اشیاخ منا کا واسطہ نہیں. ابو سفیان نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا. یہ تھی اس روایت کی حقیقت. اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیرت عمر بن خطاب کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں صحیح البخاری کتاب المناقب باب اسلام سعید بن زید کھولیں اور حدیث نمبر ہے 3573. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن اسماعيل عن كيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموسئي على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. یعنی قبل اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. صحیح البخاری کتاب المناقب 3573. ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا, کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا, وہ اسماعیل سے وہ گیس سے, انہوں نے کہا سمعت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل فی مسجد الکوفہ, کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ کہہ رہے تھے یقول واللہ لقد رأیتنی, اللہ کی قسم ایک وقت تھا جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا. واللہ لقد رأیتنی وان عمر لموسئی علی الاسلام قبل ان یسلم. سمجھ آئی؟
اللہ کی قسم ایک وقت تھا جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا، لقد رأیتنی وان عمر لموثقی علی الاسلام قبل ان یسلم عمر، کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، ولو ان اخدن ارفضل الذی صنعتم بعثمان لکان، لیکن تم لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے اگر اود پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں اسلام کی آغوش میں عمر بن خطاب کا مقام کیا۔ حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنی ابن وهب قال حدثنی ربن محمد بن زید ان سالم حدثه عن عبداللہ بن عمر، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں سند حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنی ابن وهب قال حدثنی عمر بن محمد بن زید ان سالم حدثه عن عبداللہ بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قد يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علی الرجل فدعی له فقال له ذلك فقال ما رأيت قال اليوم مستقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما أنا يوم في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنقاصها ولهوكها بالإلاس وأحلاسها قال عمر صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بإجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليخ أمر نجيك رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فوسب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليخ أمر نجيه رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي۔ صحیح البخاری کتاب المناقب باب اسلام عمر بن الخطاب اور حدیث نمبر 3826۔ سامعین محترم توجہ سے اس حدیث کا ترجمہ سننا کہ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا مجھ سے عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا، ان سے سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے انہوں نے فرمایا جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کے متعلق کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح ہے تو وہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ سمعت عمر لشيء قد يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن بينما عمر جالسا، جیسا وہ اس کے متعلق اپنا خیال ظاہر کرتے تھے۔ بینما عمر جالسن، ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، اذ مر به رجل جمیل، کہ ایک خوبصورت شخص وہاں سے گزرا، فقال لقد اخطأ ظنی او ان هذا على دینہ فی الجاہلیہ، انہوں نے کہا یا تو میرا گمان غلط ہے
یا یہ شخص اپنے جہلیت کے دین پر اب بھی قائم ہے؟ او لقد کان قائنہم علی الرجل، یا یہ زمانے جہلیت میں اپنی قوم کا کاہن رکھا ہے؟ فدعی لہ، اس شخص کو میرے پاس لاؤ. فقال لہ ذالک، وہ شخص بلایا گیا. فقال ما رأیتک اليوم مستقبل به رجل مسلم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے بھی یہی بات دہرائی. قال فإنی اعزم علیک الا ما قد اخبرتنی، اس پر اس نے کہا میں نے تو آج کے دن کا سا معاملہ کبھی نہیں دیکھا جو کسی مسلمان کو پیش آیا ہو. فقال ما رأیتک اليوم استقبل به رجل مسلم، قال، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فإنی اعزم علیک الا ما قد اخبرتنی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن میں تمہارے لیے ضروری قرار دیتا ہوں کہ تم مجھے اس سلسلے میں بتاؤ. قال كنت كاهنهم في الجاہلیت، اس نے اقرار کیا کہ زمانے جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن تھا. قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فما اعجب ما جاءتک به جنیتک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غیب کی جو خبریں تمہارے جنیاں تمہارے پاس لاتی تھیں. قال بینما انا یوم فی السوق جاءتنی اعرف فیہا الفزع، اس کی سب سے حیرت انگیز کوئی بات سناؤ. شخص کے مذکور نے کہا کہ ایک دن میں بازار میں تھا، جنیاں میرے پاس آئی. فقالت، کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ گھبرائی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ گھبرائی ہوئی ہے. فی الفزع. فقالت، پھر اس نے کہا الم تر الجن و ابلاسها و یأسها من بعد انکاسها ولہوکها بالالاس و احلاسها. پھر اس نے کہا جنوں کے متعلق تمہیں معلوم نہیں جب سے انہیں آسمان سے خبروں سے روک دیا گیا وہ کس درجہ ڈرے ہوئے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں اور اونٹنیوں کے پلان کی کملیوں سے مل گئے ہیں. قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا صدق، کہ تم نے سچ کہا. بینم انا نائم عند آلہتہم، ایک مرتبہ میں بھی ان دنوں بتوں کے قریب سویا ہوا تھا. اذ جاء رجل بعجل ذبح فذبحہ، ایک شخص ایک بچڑا لایا. اذ جاء رجل بعجل، ایک شخص بچڑا لایا. فذبحہ فصرخ به صارخ لم اسمع صارخ، اور بت پر اسے ذبح کر دیا اور اس کے اندر سے اس قدر زوردار آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدید چیز کبھی نہیں سنی تھی. لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منہ یقول، اس نے کہا یا جلیح امر نجیح رجل فصیح، اے دشمن ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد مل جائے. ایک فصیح خوش بیان شخص یوں کہتا ہے یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سنتے ہی فوسب القوم، تمام لوگ وہاں موجود تھے. قلت لا ابرح حتی اعلم ما وراء ھذا، چونک پڑے چل دیے، میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ دیکھوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ثم نادا،
پھر یہی آواز آئی، یا جلیغن امر نجیغن رجل فصیغن، ارے دشمن تجھ کو ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد بر آئے۔ ایک فصیح شخص یوں کہہ رہے، یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فقمت، اس وقت میں کھڑا ہوا، فمان شبن ان قیل ھذا نبی، اور ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی بتا دو کہ قتل کی سازش بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حدثنی یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال حدثنی عمر بن محمد قال فاخبرنی جدی زید بن عبد اللہ بن عمر عن ابیہ قال بینما هو فی الدار خائفا اذ جاءه العاص بن وائل السہمی ابو عمرو علیہ حلۃ حبارات و قمیص مکفوف بحریر وهو من بنی سہم وهم خلفاؤنا فی الجاہلیت، فقال له ما بالك قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت قال لا سبيل اليك بعد ان قالها امنت فخرج العاص فلقي الناس قد سأل بهم الوادي فقال اين تريدون فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي سبق قال لا سبيل إليه فقرر الناس۔ صحیح البخاری کتاب المناقب، باب اسلام عمر بن الخطاب، حدیث نمبر 3864، کہ مجھ سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، یہ مجھ سے عمر بن محمد نے بیان کیا، کہا مجھ کو میرے دادا زید بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی، ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، بینما ہوا فی الدار خائفا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد قریش سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی، کہ ابو عمر عاص بن وائل سہمی اندر آیا، علیہ حلۃ حبارات و قمیص مکفوف بحریر، ایک دھاری دار چادر اور ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھا، وَهُوَ مِن بنی سہم، وہ قبیلہ بنو سہم سے تھا، آئی سمجھ گئے نہیں، وَهُمْ خُلَفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، جو زمانے جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے، فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ، عاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ما بالکا، کہ کیا بات ہے؟ قال، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا زعم قومک انہم سیقتلونی، کہ تمہاری قوم بنو سام والے کہتے ہیں اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے، ان اسلم تو، اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ گالا، عاص نے کہا لا سبیل الیک، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لا سبیل الیک، بعد ان قالہا امنت، جب عاص نے یہ کلمہ کہہ دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں بھی اپنے کو امان میں سمجھتا ہوں۔ فخرج العاص، اس کے بعد عاص بن وائل باہر نکلے، فلقی الناس،
تو دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر گیا. قد سأل بهم الوادی، آپ نے پوچھا کدھر کا رخ ہے؟ فقال آئین تریدون، لوگوں نے کہا ہم ابن خطاب کی خبر لینے جاتے ہیں. فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي سبا، لوگوں نے کہا کہ ہم ابن خطاب کی خبر لینے جاتے ہیں جو بے دین ہو گیا. قال، آس نے کہا لا سبیل الیہ فکرر الناس، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ سنتے ہی لوگ لوٹ گئے. اللہ اکبر. آئیے حدیث نمبر 4. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو بن دینار سمعته قال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما لما اسلم عمر اجتمع الناس علیہ اجتمع الناس عند داره وقالوا صبا عمر وانا غلام فوق ظهر بیتی فجاء رجل علیہ غباء من دیباج فقال قد صبا عمر فما ذاك فانا له جار قال فرأيت الناس تصدقوا عنه فقلت من هذا قالوا بن وائل. صحیح البخاری کتاب المناقب میں یہ حدیث دیکھیں 3865. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا میں نے عمر بن دینار سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا لما اسلم عمر، جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اجتمع الناس عند دارہ، تو لوگ ان کے گھر کے قریب جمع ہو گئے. قالوا صبا، اور کہنے لگے کہ عمر بے دین ہو گیا ہے. وانا غلام، میں ان دنوں بچہ تھا. فوق ظہر بیتی، اور اس وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا. فجاء رجل علیہ، فجاء رجل، اچانک ایک شخص آیا، علیہ غباء من دیباج، جو ریشم کی غباء پہنے ہوئے تھا. فقال، اس شخص نے لوگوں سے کہا قد صبا عمر، ٹھیک ہے عمر رضی اللہ عنہ بے دین ہو گیا ہے. فما ذاک، لیکن یہ مجمع کیسا ہے؟ فانا لہ جار، دیکھو میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں. قال، ابن عمر نے بیان کیا فرأیت الناس تصدعوا عنہ، میں نے دیکھا کہ اس کی یہ بات سنتے ہی لوگ الگ الگ ہو گئے. فقلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ قالوا، عمر نے کہا آس بن وائل، کہ یہ آس بن وائل ہے. اور اللہ اکبر، روافظ تو بہت ہیں نا حضرت عمر بن خطاب پہ. آئیے صحیح بخاری سے آتا ہے بخاری کو آتی نہیں بخاری. سیرت عمر بن خطاب کو صحیح بخاری کے متفرق مقامات سے حسین اور دل نشین انداز سے آپ ہم سے سنیے سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور جو عمر بن خطاب کے بارے میں جو گالی زبان بھونکے گی انشاءاللہ ہم اس کی زبان نکال کے کتوں کے سامنے پھینک دیں گے. دیکھیے اسلام میں گردار کیسا. حدثني محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا عزت منذ اسلم عمر. دیکھیے صحیح البخاری کتاب المناقب میں روایت 3863.
کہ مجھ سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، اسماعیل بن ابی خالد سے، وہ قیس بن ابی حازم سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے۔ قالا ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، آئی سمجھ گیا نہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے۔ اللہ کو اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، دین و ایمان عمر رضی اللہ عنہ کا زیادہ ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ لیجئے دلیل سند سمیت پڑھنے لگا، اگر کسی میں کوئی علمی دم خم ہے تو انکار کر کے دکھائے۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامة بن سهل بن حنيف انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال اور حدیث نمبر ہے 23۔ ہم سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، صالح سے، وہ ابن شہاب سے، وہ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم، میں ایک وقت سو رہا تھا، رأیت الناس یعرضون علیہ، رأیت الناس میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، رأیت الناس یعرضون علیہ وعلیہم قمص منہا، اور وہ کرتے پہنے ہوئے گئے، ما یبلغ السدی، کسی کا کرتا سینے تک ہے، ومنہا ما دون ذالک، اور کسی کا اس سے نیچے، وعرض علیہ عمر بن الخطاب، پھر میرے سامنے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لائے گئے، وعلیہ قمیص یجرہ، ان کے بدن پر جو کرتا تھا، یجرہ اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ قالوا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا فما اولت ذالک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا الدین، کہ اس سے دین مراد ہے، یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دین سب سے زیادہ تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیض سب سے زیادہ لمبی تھی۔ اللہ اکبر۔ آئیے، کون عمر بن خطاب؟ اعتماد مصطفیٰ۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن سعد بن ابراہیم قال سمعت ابا سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل راکب علی بقرۃ التفتت الیہ فقالت لم اخلق لہذا خلقت للحراست، قال آمنت به انا ابو بکر و عمر و اخذ الذئب شاة
فتبعها الراعي فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا رأي لها غيري قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. یہ روایت صحیح البخاری کتاب المزارع باب استعمال البقر للحراست اور حدیث نمبر 2324 پڑھیے 2324. اب سنیے ترجمہ. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، سعد بن ابراہیم سے، کہا میں نے ابو سلمہ سے سنا، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اکبر. قال بینما رجل راکب علی بقرۃ کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا. التفتت الیہ کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا، فقالت اور اس سوار سے کہا، لم اخلق لہذا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں. لم اخلق لہذا خلقت للحراست میری پیدائش تو کھیت میں ہل چلانے کے لیے ہوئی ہے. قال آپ نے فرمایا آمنت بہ میں اس پر ایمان لایا. انا و ابو بکر و عمر اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ایمان لائے. وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّعَاءِ وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً اور ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پکڑ لی. فَتَبِعَهَا الرَّعَاءِ تو گڈریے نے اس کا پیچھا کیا، یعنی بکری چرانے والے نے. فقال بھیڑیا، فقال له الذئب بھیڑیا بولا، من لها یوم السبع یوم لا رأی لها غیری. بھیڑیا بولا آج تو اسے بچاتا ہے جس دن درندے ہی درندے رہ جائیں گے. فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا رأي لها غيري. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھیڑیا بولا آج تو اسے بچاتا ہے جس دن درندے ہی درندے رہ جائیں گے. اللہ اکبر. اس دن میرے سوا کوئی بکریوں کا چرانے والا نہیں ہوگا. قال آمنت به انا و ابو بکر و عمر تو آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی. قال ابو سلمہ وما هما يومئذ في القوم. ابو سلمہ نے کہا ابو بکر و عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے. یعنی اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ایمان پر کتنا زیادہ یقین تھا کہ آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی عدم موجودگی میں بھی فرما رکھے ہیں جس بات پر میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ایمان رکھتے تھے. سامعین محترم، آئیے اگلی حدیث پہ توجہ کریں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید ان محمد بن سعد بن ابی وقاص اخبرہ ان اباہ سعد بن ابی وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يقلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا
الحجاب يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يحبنا ثم قال أي أدبات أنفسهن أتحبنني ولا تحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أفز وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجك حوالہ صحیح البخاری کتاب بدء الخلق باب صفت ابلیس وجنودہ حدیث نمبر 3294 یعنی 3294۔ تو اس حدیث سے حکم کیا نکلا کہ شیطانی قوتوں کی سراسمگی۔ اب ذرا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا، سہلے سے وہ ابن شہاب سے کہا کہ مجھے عبدالحمید بن عبد الرحمن بن زید نے خبر دی کہ محمد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا استأذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نساء من قریش۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ استأذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نساء من قریش۔ اس وقت آپ کی بیویوں میں سے چند قریشی عورتیں بیٹھیں، یقلمنہ آپ سے گفتگو کر رہی تھی، وَيَسْتَقْصِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، اور آپ سے خرچہ بڑھانے کا سوال کر رہی تھی۔ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، خوب آوازیں بلند تھیں۔ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، لیکن جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، قمنا یبتدرن الحجاب، وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلے گی۔ فآذن لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ فقال عمر، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہنساتا رکھے یا رسول اللہ۔ قال ما عجبت من هؤلاء اللاتی کن عندی، آپ نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، ابھی ابھی میرے پاس تھی۔ فلما سمعنا صوتک، لیکن جب تمہاری آواز سنی، ابتدرن الحجاب، تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگی۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا فأنت یا رسول اللہ كنت أحق أن يهبنا، لیکن آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس کے مستحق تھے ان یہبنا، کہ آپ سے یہ ڈرتی۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا
ای ادوات انفسہن، ای ادوات انفسہن، پھر انہوں نے کہا اے اپنی جانوں کے دشمنوں، اتحبننی اتحبننی اتحبننی، مجھ سے تو تم ڈرتی ہو، ولا تحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ قلنا، ازواج مطہرات بولی، نعم انت افض و اغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہی ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے، قط سالکن فجن الا سالک فجن غیر فجک، تو جھٹ وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ تو جھٹ وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما قدرت اصلي العصر حتى قعدت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب من صلی بالجماعت بعد ذہاب الوقت، حدیث نمبر 596۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عمر بن خطاب، محافظ صلاۃ عمر بن خطاب۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا، ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ عنہ۔ جاء یوم الخندق، حضرت عمر بن خطاب غزوہ خندق کے موقع پر، جاء یوم الخندق بعدما غربت یا غربت الشمس، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور آپ نے کہا اے اللہ کے رسول، سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر پڑھنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نے بھی نہیں پڑھی، واللہ ما صلیتها فقمنا الی بطحان، پھر ہم وادی بطحان میں گئے، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو بنایا، اس وقت سورج ڈوب چکا تھا، غروب ہو چکا تھا۔ ثم صلی بعدها المغرب، پہلے آپ نے عصر پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ کون؟ عمر بن خطاب، مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر ان فيها امورا عظاما ثم قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت في مقام هذا۔
فأكثر الناس في البقاء وأكثر أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبارك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فسقط ثم قال أرزت علي الجنة والنار آنفا في أرض هذا الحائط فلم أرق الخير والشر. صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ وقت الظہر عند الزوال حدیث نمبر ہے 545 ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا کہا ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے انہوں نے کہا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی. اللہ اکبر. خرج حین زاغت الشمس جب سورج ڈھلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. فصلی الظہر فقام علی المنبر فذکر الساعہ اور قیامت کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. فصلی الظہر فقام علی المنبر فذکر الساعہ فذکر ان فی امورا عظاما. اللہ اکبر. کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی جب سورج ڈھلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے. فذکر ان فی امورا عظاما ثم قال پھر آپ نے فرمایا من احب ان یسأل عن شیء اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو فَلْيَسْأَلْ تو پوچھ لے فَلَا تَسْأَلُونِ عَنْ شَيْءٍ کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا. إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِ هَذَا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا. فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ لوگ بہت زیادہ رونے لگے. وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي آپ برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو پوچھنا ہو پوچھو. أَنْ يَقُولَ سَلُونِي. فَقَامَ عبداللہ بن حذافہ السہمی عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. فقال اور دریافت کیا من ابی میرا باپ کون ہے. قال ابو کا حذافہ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ حذافہ تھے. ثم اکثر ان یقول سلونی آپ اب بھی برابر فرما رہے تھے پوچھو کیا پوچھتے ہو. فبارک عمر علی رکبتہ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. فقال اور انہوں نے فرمایا رضینا باللہ ربا ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی. وبالاسلام دینا اسلام کے دین ہونے پر راضی. وبمحمد النبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی اور خوش ہیں. فسقطا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ثم قال پھر آپ نے فرمایا عرضت علی الجنت والنار آنفا فی ارض ھذا الحائط. پھر آپ نے فرمایا ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی ہے. ھذا الحائط فلم ارق الخیر والشر پس میں نے نہ ایسی کوئی عمدہ چیز دیکھی جیسی جنت تھی اور نہ کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی دوزخ تھی. تو سامعین محترم اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے جو پوچھنا ہو پوچھو. کہ مزاج شناس عمر
رضی اللہ عنہما نے مندرجہ والا کلمات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیا دیا کہ ہم پہلی امتوں کی طرح بے جا سوالات کر کے ہلاکت میں نہیں پڑیں گے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول دین اسلام کے بارے میں فرمائیں گے ہم اس پر برضا و رغبت عمل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلمات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہو گئے، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ پر رب ہونے کی حیثیت سے اور اسلام پر دین ہونے کے اعتبار سے اور محمد رسول اللہ پر رسول ہونے کی حیثیت سے خوشی و راضی ہونے کی شہادت ان کے کامل ایماندار ہونے پر زبردست دلیل ہے۔ اور آئیے حدیث نمبر 10 سنیے۔ کون عمر بن خطاب دینی امور میں سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے؟ دلیل حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال حدثنی عمر ہوا ابن محمد ان زید بن اسلم حدثہ عن ابیہ قال سألنی ابن عمر عن بعض شأنہ یعنی عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ صحیح البخاری کتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، حدیث نمبر 3687۔ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا مجھ سے عمر بن محمد نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مجھ سے اپنے والد حضرت عمر کے بعض حالات پوچھے۔ حدثہ عن ابیہ قال سألنی ابن عمر عن بعض شأنہ یعنی عمر فأخبرتہ، جو میں نے انہیں بتا دیے، فقال، تو انہوں نے کہا ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی شخص کو عمر بن خطاب سے دین میں زیادہ کوشش کرنے والا اور زیادہ سخی نہیں دیکھا حتیٰ کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہی صفات، یہی سیرت عمر بن خطاب کے نقش قدم پر اللہ مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ اپنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر جو روافض بھونکتے ہیں اور جو دلائل پیش کرتے ہیں، ہم نے ان کا تعاقب بھی کیا، وہ آپ نے سن لیا، اور پھر ہم نے بتایا کہ قبل از اسلام میں عمر بن خطاب کیا تھے، اسلام کے آغوش میں عمر بن خطاب، قتل کے سازش میں عمر بن خطاب، اسلام میں کردار عمر بن خطاب، دین و ایمان عمر کا زیادہ ہونا عمر بن خطاب، اعتماد مصطفیٰ عمر بن خطاب، شیطانی قوتوں کی سراسمگی عمر بن خطاب، محافظ صلاۃ عمر بن خطاب، مزاج شناس رسول عمر بن خطاب، دینی امور میں سب سے زیادہ رکھنے والے کون؟ عمر بن خطاب۔